اب سر اگر آپ مجھے اجازت دیں اگر تحمل کے ساتھ تاکہ میں ذرا صبر کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈرے بغیر آپ سے سوال کر لوں. میرے سر پہ سینگ لگے ہوئے ہیں. نہیں وہ مشہور تو یہی ہے سر, مشہور یہی ہے سر. اچھا تو سر یہ ڈرے بغیر میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, نواز کھوکر, آصف کرمانی, خواجہ آصف یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ نون لیگ کا جو طرز حکومت ہے, طرز سیاست عوام کے لیے نہیں ہے, اور یہ الیکشن اور یہ الیکٹورل پروسیس جو ہے اور جس طریقے سے کراچی کا بلدیہ کا الیکشن جو ہے وہ ابھی تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا, تو یعنی ٹوٹل الیکٹورل ریفارمز کی بڑی ضرورت ہے. لاک دا ڈور بیہائنڈ یو سر, یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز جو پی ٹی آئی بھی ہے اس کا کوئی منشور ہے؟ مجھے تو سوائے فواد چودھری کی نظر ہی کوئی نہیں آ رہا. اس کا جو دل کرتا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے, اور آپ لوگوں کا تو کہیں نام نہیں جو لوگ ورکر ہیں اور جنہوں نے کام. کس نے کہا جناب کہ کوئی نہیں؟ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں ریگولر پریس کانفرنس کرتا ہوں. نہیں آپ تو پریس کانفرنس میں ضرور ہوتے ہیں سر, لیکن آپ کو سراؤنڈنگ میں نہیں میں نے دیکھا. ان کو کوئی لائسنس. ناظرین, فیاض الحسن چوہان ہمارے ساتھ موجود تھے, غالباً ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی سے کنٹینیو کریں. نئی مردم شماری اور آر ایم ایس کے ذریعے الیکشن ہوں گے, ای وی ایم پہ اعتراض ہے, الیکٹورل جو ریفارمز ہیں اس کے اوپر اتنا جو پی ٹی آئی ہے وہ اتنی ایفرٹ نہیں کر رہی اس طرف جانے کی جتنی کہ جلد انتخابات کی طرف, کیا کہیں گے؟ دیکھیے ابھی فیض الحسن چوہان صاحب سے یہی بات کر رہے تھے, اور اس کے اوپر میں نے ان کو کہا کہ وہ جو پرانی رٹی رٹائی تقریر ہوتی ہے کہ نون لیگ نے سب کچھ خراب کر دیا, پی پی نے سارا خراب کر دیا, برباد کر دیا, آج ایکچول میں آپ کے ریزروز جو ہیں وہ نیچے چلے گئے ہیں. اب کس کی وجہ سے چلے گئے, کس نے کیا تھا, لیکن آپ اس بہتی گنگا میں آپ کو نہیں پتا. آپ جب یہ پوائنٹ کہتے ہیں کہ 40 سال سے ان لوگوں نے برباد کیا یا 30 سال سے ان لوگوں نے برباد کیا, تو جب برباد ہویا ہوا پاکستان تھا تو آپ اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی منشور بھی نہیں لا رہے. لیکن ان میں سے بہتر تو مفتاح اسماعیل نے نکلے ہیں. ٹھیک ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ اشرافیہ کا ہوگا پاکستان, اشرافیہ کا رہے گا پاکستان, پڑھے لکھے جتنے مرضی آپ ڈاکٹریٹ ہو جائیں, کتنے بڑے آپ لوگ آدمی ہو جائیں, جب تک آپ اس اشرافیہ کے گٹھ جوڑ یعنی اس مافیا کا حصہ نہیں ہیں تو آپ وزیر کبیر نہیں بن سکتے. اور یہ جب مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ میں نون لیگ سے ہٹا دیا جاؤں یا نہ ہٹا دیا جاؤں, لیکن اس کے باوجود میں جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں کسی بڑے سیٹ کا بیٹا نہ ہوتا تو آج میں وزیر بھی نہ ہوتا. بالکل درست. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ میں جو ریگنگ کا میٹر ہے اس میں کہا کہ ہمیشہ الیکشن کا مطلب ہی ریگنگ ہے. تو عمران خان صاحب کو اور جیسے فیض الحسن چوہان کو میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس تو آپ تو کہیں نہیں ہیں, ان کے پاس تو کوئی اور ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ اس وقت پی ٹی آئی کے بھی پاور گیٹس ہیں. ایک شاہ محمود قریشی صاحب کا پاور گیٹس ہے, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا امین الحسنات صاحب آئے ہیں, وہ 5-6 سیٹیں لے کر آ گئے. اب جہاں کی ہوا چل رہی ہے وہ پی ٹی آئی کی ہوا چل رہی ہے, لیکن چوہان صاحب جو ہیں وہ پرانے رٹے بازی اور وہ جو پرانے جملے ہیں وہ لے کر چلے جاتے ہیں, اور اس طریقے سے مریم فلاں, اس کا خاندان, اس کا ابا چور, ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ جس کا ابا چور ہے وہ پتہ چل جائے گا. لیکن آپ اپنا منشور تو دیں. آپ الیکشن کرنا چاہتے ہیں, کس بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس موریلٹی ہے کون سی, آپ کے پاس گراؤنڈز کیا ہیں؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مورل گراؤنڈز پہ الیکشن ہونا ہے تو الیکٹورل پروسیس نہیں ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے انہوں نے جواب بھی دیا کہ اگر ان کی مرضی کا آدمی نہ آیا تو وہ الیکشن سے بیک آف کریں گے اور وہ عدالت میں جائیں گے, تو عدالت میں جا کے مزید وقت کو برباد کریں گے. آپ کا پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. میں نے آپ کو کہا سیاست کہیں اور ہے, ریاست کہیں اور ہے, اور جو ہے معیشت کہیں اور ہے. آپ نے پاکستان آرمی, پاکستان ملٹری یعنی پاکستان کی فوج کو کہا کہ اب آپ جو ہے وہ معاملات نہ کریں, تو یہ وقت بھول گئے کہ 3.5 سال کے عرصے کے اندر فوج کی مداخلت نہ ہوتی تو آپ کا ابھی تک جتنا بھی سٹینڈرڈ بڑا تھا, آپ کی ایکسپورٹس بڑی تھی, جیسے سہارا ملتا ہے تو پھر ان کی تعریف میں بھی آ جاتے ہیں. اور آرمی چیف جنرل باجوہ کی کال کے اوپر آئی ایم ایف نے آپ کو دوبارہ سے ری کال کیا تھا, ادروائز آپ تو وہاں پہ ہل چکے تھے. تو اب آپ یہ دیکھیں, میں نے یہ بات کی کہ صرف اور صرف وہ سخت زبان, گندی زبان, گندے الفاظ کا استعمال کرنے سے میں نے یہ بولا کہ اگر آپ سے لوگ ڈرتے ہیں, اگر آپ لوگوں کو ڈرا لیتے ہیں تو آپ جواب دیں. جواب صرف منشور ہے, اور منشور میں نے آپ کو جس طرح نام بھی بتا دیے. نواز کھوکر صاحب نے اپنی پارٹی کے ساتھ بات کی, لیکن بڑی شائستہ طریقے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کے اندر موروثیت ہے, موروثیت کا کوئی نظام نہیں ہے, اور موروثیت یہ ہے کہ میں جتنا مرضی محنت کر لوں میں کبھی بھی چیئرمین اور کو چیئرمین نہیں بن سکتا. چنانچہ یہ پارٹی میری کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے آصف کرمانی, اسی طریقے سے خواجہ آصف, وہ پرانی جو ہے وہ طرز کے آدمی ہیں. یہ بات درست ہے کہ خواجہ آصف, یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں
سوری خواجہ سعد رفیق کی بات کر رہا ہوں. خواجہ آصف صاحب تو وہ ہے نا جو کہ 6 بجے ان کے جو ہے وہ کہتے ہیں دکانیں بند کر دیں تو بچے کم پیدا ہوں گے. تو یہ لاجک آج تک مجھے سمجھ نہیں آ سکی. آپ کی یہ سیاست آپ یہ دیکھیں, آپ کی فوج کی مداخلت ختم ہو گئی, وہ بالکل سائڈ پہ ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے میرے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی, تو بالکل انہوں نے اپارٹ کر لیا. اب آپ کر لیں, اب آپ سے تو معاملہ طے ہی نہیں ہو رہا, تو مجھے بتائیں طے کون کرے گا؟ اچھا سر, پی ٹی آئی فوری انتخابات کیوں چاہتی ہے؟ پی ٹی آئی فوری انتخابات کی طرف کیوں جانا چاہتی ہے؟ جس طرح سے حکومت کا ان کا خاتمہ ہوا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کو اس لیے صرف ان سے ہمدردی ہے, اور جیسے ہی یہ جتنی مقبولیت ہے اسی کو کیش کرنے کے لیے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی الیکشن کی طرف چلے جائیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں خان صاحب کا فیکٹر ہے, اس کو میں خان فیکٹر کہتا ہوں. آج ایک ہوا چلی ہے, امین الحسنات جو تھے ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھیرا شریف کے تھے, وہ بھی جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ تھے. اس کے ساتھ امین الحسنات جو ہیں وہ, اور یہ ساری سیال شریف کی گدیاں جو تھی ساری کی ساری نون لیگ کے ساتھ تھی. اب ہوا جب بدلی تو تمام گدیاں جو ہیں وہ اپنے مفادات, اپنے معاملات, اپنے استعمال, اپنے نظریات, ان کا کوئی نظریات ہے ہی نہیں. مفاد اور مفاد یہ نظریہ ہے, اور سارے کے سارے اب پی ٹی آئی کے ہوا کے ساتھ چل پڑے. اب خان صاحب کو یہ لگتا ہے اور پی ٹی آئی کو یہ چلتا ہے, اور ان کے 90% جو لوگ ان کے اندر پارٹی کے اندر ہیں, جس میں شاہ محمود قریشی اور یہ سارے لوگ جو ڈچ کر جائیں گے, ان کے اندر ایک بھی اہل آدمی نہیں ہے, ایک بھی ٹیکنوکریٹک آدمی نہیں ہے. آپ نے بہت بڑی بات کی ہے, ڈچ کر جائیں گے. جی 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 ڈچ کریں گے, بالکل ڈچ کریں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ صرف اب خان کی ہوا کے ساتھ ہیں. خان صاحب بہت شاندار آدمی ہو سکتے تھے, لیکن ہی سراؤنڈڈ بائی ایڈیٹس, اس میں کوئی آپ کو میں شک کی بات نہیں ہے. اب فواد چودھری جیسے آدمی, یعنی آپ کو سائنس کا جو ہے وہ الف بے سائنس کی نہ آتی ہو, اور وہ سائنس کا فیڈرل منسٹر ہو, اور اس کے بعد وہ ایجوکیشن منسٹر بھی بن سکتا ہے. اسی طریقے سے فیض الحسن چوہان صاحب کو جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے ان کو تو ہمیں جو ہے وہ پورے ملک کی تعلیم ان کے ہاتھ میں کر دینی چاہیے, تاکہ وہ تعلیم کا وہ بیڑا غرق کریں اور گالیوں سے شروع کریں اور گالیوں پہ ختم کریں. تو یہ نظام جو ہے آپ کا, جو پارلیمانی نظام ہے, یہ کمپلیٹلی اپنے آپ کو فیل کراتا دکھائی دے رہا ہے, اور کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کو سنبھال سکے.